پاکستان کا کنو آج بھی 30 سے زیادہ ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، لیکن اب باغات کی پیداوار گر رہی ہے، باغات کمزور ہو رہے ہیں اور لوگ کنفیوز ہیں۔ اگر آج بھی کسی کے پاس زمین ہے اور وہ کنو کا باغ لگانا چاہتا ہے تو کیا اسے لگانا چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارا خود کا بھی باغ ہے اور ہمارا پچھلے کئی سالوں سے، بلکہ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کئی ڈیکیڈ سے چلتا ہوا آ رہا ہے کنو کے باغ کے ساتھ ریلیشن اور کنو کی فارمنگ۔ تو آج ہم پورا حساب دیکھیں گے کہ کنو کا باغ کتنا پروفیٹیبل ہے، کتنا نقصان دے سکتا ہے، یا کیا اس میں چانسز ہیں ایک نئے بندے کو سٹیپ لینا چاہیے یا نہیں۔ کنو ایک ایسا فروٹ ہے، ایک ایسا پھل ہے جس نے پاکستان کو دنیا میں مشہور کروایا ہے، اور پاکستان میں بھی اگر کنو کا کنگ مانا جائے، کنو جہاں پہ پیدا ہو رہا ہے اس سرزمین کو سرگودا کا نام ہے، اور سرگودا میں بھی کوٹ مومن جس تحصیل کا میں ہوں اور جس علاقے سے ہم بلانگ کرتے ہیں، یہ علاقہ پچھلے 50 سال سے یا پچھلے 25-30 سال سے یا اتنے عرصے سے پوری دنیا میں مشہور رہا ہے کنو کی وجہ سے، کیونکہ کنو کا جو ٹیسٹ ہماری زمینیں دیتی ہیں اور کنو نے جو نام بنایا ہے ہماری زمینوں میں رہ کے، اور جتنی زیادہ پروڈکشن دی ہے ہماری زمینوں نے کنو کے معاملے میں، وہ اپنے آپ میں ایک نامور چیز ہے۔ ہمارے علاقے میں جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں گے تو آپ کو کنو کا باغ نظر آئے گا، لازمی و ملزم نظر آئے گا۔ اب ہمارے پیچھے کنو کا باغ نظر آ رہا ہے اور یہ ہمارا اپنا باغ ہے، اور ابھی جدھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس سے آگے بھی ہمارا سارا کنو کا باغ ہے، اور دونوں سائڈوں پہ کنو کے باغات۔ پاکستان میں ہر سال تقریباً 1.5 ملین میٹرک ٹن کنو کی پروڈکشن کی جاتی ہے، اور یہ پروڈکشن کا 90% جو حصہ ہے وہ سرگودا کنٹریبیوٹ کرتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن ابھی اویئرنیس کے تحت پورے پنجاب بھر میں کنو کی پروڈکشن لی جا رہی ہے، کیونکہ کنو اتنا مشہور ہے اور پچھلے ایک لمبے عرصے تک اتنا زیادہ پروفٹ دینے والی کراپ ہے کہ اب لوگوں کی ایک کنسیپشن بن چکی ہے کہ کنو کا باغ لگاؤ اور کچھ سالوں بعد اپنے آپ بیٹھ کے گھر کھاتے رہو اور اندھا پروفٹ بناؤ۔ تو آج ہم اسی کلیم کی ڈیپتھ میں جائیں گے اور اس کی حقیقت کو سمجھیں گے کہ کیا واقعی یہ ممکن ہے کہ اگر آپ کنو کا باغ لگاتے ہیں اور آپ پھر اس سے کتنے کروڑوں کما سکتے ہیں یا کیا پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کنو کا باغ لگانا۔ سب سے پہلے نرسریوں کے اندر جس طرح باقی اقسام کے پودے یا فروٹ والے پودے ملتے ہیں، اسی طرح کنو کے بھی نرسریاں ہوتی ہیں، اور کنو وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے پودا تقریباً 1 سال کا، 6 مہینے کا اتنا قد ہوتا ہے جب وہ ہم وہاں سے پرچیز کرتے ہیں۔ تو اس وقت جب ہم نے کسی بھی نرسری سے پرچیز کرنا ہو تو اچھا پودا جس کی یعنی ٹائم جو ہے وہ اچھا مناسب ٹائم ہو، اس کے بعد وہ نئی زمین میں آ کے اس کو پکڑ لے، اور اچھی گروتھ کرنے والا اچھی نسل کا پودا جو ہے وہ تقریباً 250 سے 300 روپے کا ملتا ہے ہمارے علاقے میں، کوٹ مومن میں۔ گردنوا میں زیادہ مہنگے بھی مل رہے ہیں، اور جہاں پہ نرسریاں نہیں ہیں، یعنی باہر کے علاقے کے لوگ ادھر سے آ کے لے جاتے ہیں اپنی زمینوں میں کاشت کرنے کے لیے، ہمارے سرگودا کے گردنوا کے علاقے، تو وہ ادھر سے جب لے کے جاتے ہیں انہیں اور زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کنو کا باغ لگا دیا تو کام ختم، حالانکہ اصل گیم شروع ہی تب ہوتی ہے جب آپ نے باغ لگا دیا ہے۔ پہلے کچھ سال تقریباً 5 سے 6 سال تو بڑی شاندار فصلیں آپ باغ کے اندر سے لے سکتے ہیں، اس کے بعد بھی ایک لمبے ٹائم تک آپ باغ کے ساتھ ساتھ فصلیں بھی لے سکتے ہیں۔ اب اگر ہم پیچھے دکھا سکیں تو اس سائڈ پہ بھی ہمارا کنو کا باغ ہے، تو یہ کنو کے باغ کے اندر ابھی میں نے لوسن کاشت کیا ہوا ہے اپنی بکریوں کے لیے، اور ساتھ میں ابھی جنتر بھی کاشت کر دیا ہے دوسری سائڈ پہ۔ لیکن یہ کنو کا باغ کیونکہ تھوڑی سی عمر بھی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور کچھ بیماریوں کے شکار ہونے کی وجہ سے اتنا اچھا نہیں رہا۔ کنو کا باغ لگانے کے بعد جو اصل کام شروع ہوتا ہے اس میں کھاد، سپرے، پانی، کنو کے باغ کی ہیلتھ، ٹیک کیئر، یہ کام آتے ہیں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ آج پیسہ لگایا اور کل سے آپ جو ہے وہ اس سے لاکھوں کما رہے ہیں۔ لاکھوں کمائے جا سکتے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ کنو کے باغات ایک ایسی کراپ ہے، ایک ایسی فصل ہے، ایک ایسا کھیت ہے کہ جس کے اندر سے کروڑوں روپیہ بھی کمایا جا سکتا ہے، اور ہمارے گاؤں کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں جن لوگوں نے کروڑوں روپیہ کمایا ہے کنو کے باغات کے اندر سے۔ لیکن اس کی ٹائم لائن یہ ہے کہ سب سے پہلے جب آپ نے پودا نرسری سے لیا اور اپنی زمین میں آ کے لگایا تو پہلے 5 سال کنو اس لیول کی پروڈکشن نہیں کرتا، تیسرے چوتھے سال میں جا کے پھل لینا شروع کر دیتا ہے، لیکن پھل کی کوانٹٹی اور کوالٹی اتنی نہیں ہوتی کہ اسے فروخت کیا جا سکے۔ تو منیمم 5 سے 6 سال کے عرصے کے بعد کنو کو سیل کرنا شروع کیا جاتا ہے، اور پھر کنو کا پودا اپنی پروان چڑھتے چڑھتے 10 سال 11 سال لگاتا ہے۔ جب آپ کی زمین میں کنو کو 10 سے 11 سال ہو چکے ہوں، جس طرح ہمارے یہ پیچھے والا باغ ہے، اب اس باغ کی عمر تقریباً 12 سے 13 سال ہے، اور یہ باغ اس وقت اپنی پیک پہ پہنچ چکا ہے، یعنی تقریباً 10 سال کا ایک اڈلٹ پودا ہوتا ہے جس کی کوالٹی اور کوانٹٹی کافی اچھی ہو جاتی ہے، جو کہ کافی اچھے ریٹ پہ بکتا ہے اور کافی اچھا پیسہ کما کے دے سکتا ہے۔ لیکن اب کچھ ایسے پرابلم سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو نہری پانی کی کمی ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، سارے کوٹ مومن کی بات نہیں کر رہا، سارے علاقے کی بات نہیں کر رہا، اسپیشلی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم ٹیل پہ رہتے ہیں، ہم ٹیل پہ رہنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ نہری پانی
سال سال تک باغ کو نہیں پہنچتا اور نہیں لگایا جا سکتا۔ کچھ ہماری اپنی خامیاں ہیں اور کچھ گورنمنٹ آف پاکستان کی اس لیول کی کسان کو سپورٹ نہیں ہے، اس لیول کی اپرچونٹیز پرووائڈ نہیں کی جاتی کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زمینوں کو نہری پانی سے سیراب کر سکے۔ دوسرے نمبر پہ سرگودا کے اندر پچھلے 10-15 سالوں سے ہر سال 2 سے 3 ڈگری ٹیمپریچر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گرمیوں میں کنو کا باغ میکسیمم 45 ڈگری ٹیمپریچر بیئر کر سکتا ہے۔ جب 45، 46، 44 پڑتا ہے یا لگاتار اس سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے تو اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور بڑی بیماری فنگس آئی ہے، جڑوں کا فنگس ہے۔ اس کے علاوہ وائرسز نے بہت زیادہ اٹیک کیا ہے، جس کی وجہ سے اب کنو کی جو لائف ٹائم ہے، جو لائف سپین ہے اس کا، وہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب اس طرح ہوتا ہے کہ 10 سال میں کنو پروان چڑھا اور اگلے 5-7 سال سے کنو کا بیک شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو پہلے میں نے آپ کو باغ دکھایا ہے جو میری فرنٹ سائڈ پہ لگا ہوا ہے، اس باغ کی اس وقت عمر ہو چکی ہے جی تقریباً 21 سال، اور اسے خراب ہوئے تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں۔ یعنی اس باغ نے تقریباً 17-18 سال جو ہے وہ عمر گزاری ہے اور شاندار عمر گزاری ہے۔ پہلے 10 سال تک پروان چڑھا اور اس کے بعد 10 سال سے لے کے اگلے 7 سال تک اس نے کافی اچھا پرافٹ بنایا۔ کنو کے باغ کے اندر جو سب سے بڑا رسک ہے وہ ہے پانی کا۔ اگر آپ کے ٹیوب ویل کا پانی خراب ہے، آپ کی زمین کا پانی خراب ہے، آپ کو نہری پانی دستیاب نہیں ہے، اور یہ باتیں عام طور پر یوٹیوب پر جو بھی باغبان ہیں وہ نہیں اتنا زیادہ کھل کے شیئر کرتے کہ اگر پانی آپ کا اچھا نہیں ہوا، کنو کے باغ کے لیے مفید نہیں ثابت ہوا، لیبارٹری ٹیسٹ آپ نے نہیں کروایا یا ویسے آپ کو پتہ نہیں ہے، تو کنو کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا پانی برا ہو تو 2 سے 3 سال بڑی لمبی ٹائم ہے، نہیں تو 1-2 سال کے اندر کنو کا باغ مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹ ریالٹی کے اوپر۔ ایکسپورٹ اب اس لیول کی نہیں رہی جتنی پہلے پاکستان کا نام تھا۔ آج سے 10-15-20 سال پہلے پاکستان کا کنو ایسٹرن یورپ تک جاتا تھا اور یورپ تک جاتا تھا اور بڑا اچھا مال کما کے لاتا تھا اور کافی اچھا زر مبادلہ بھی پاکستان کو ملتا تھا۔ لیکن اب کئی ملک ایسے ہیں جو کمپٹیشن کے طور پہ پاکستان کے خلاف آ چکے ہیں۔ کئی ملک جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں کنو، اور اسپیشلی ماڈرن ورلڈ میں سیڈ لیس کنو، سیڈ لیس مالٹا عام ہو چکا ہے، لیکن پاکستان ابھی تک سٹرگل کر رہا ہے۔ ہمارے پاس کوئی اچھا مالٹا تیار نہیں ہو سکا، اچھا کنو تیار نہیں ہو سکا جو سیڈ لیس ہو۔ ہم وہی روایتی پرانے طریقے پہ لگے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے ایکسپورٹ پہ بڑا زیادہ ایفیکٹ آیا ہے۔ اتنے مسائل کے بعد کیا واقعی کنو کے اندر پوٹینشل ہے یا کنو آپ کو ایک اچھا بزنس پرووائڈ کر سکتا ہے یا نہیں؟ ابھی یہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جب آپ نے باغ لگانا ہے تو 250 سے 300 روپے کا آپ کو ایک پودا پڑے گا، اور 1 ایکڑ کے اندر منیمم 100 پودا لگایا جاتا ہے۔ لیکن اب چونکہ لوگوں کو اویئرنیس آئی ہے، ماڈرن فارمنگ کے تحت لوگوں نے صرف باغ پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کیا ہے، فصلیں لینا کم کر دی ہیں، تو ابھی 150، 200، 250 پودا تک لگایا جاتا ہے 1 ایکڑ میں۔ ہمارے خود کے گاؤں کی مثال ہے کہ ایک چاچا جی نے اپنے 12 ایکڑ باغ کو ڈبل کیا ہے، یعنی اس کے اندر 200 پودا فی ایکڑ لگایا ہے، اور اس سال انہوں نے اپنا 12 ایکڑ باغ 1,25,00,000 میں فروخت کیا تھا، جو کہ کافی شاندار اماؤنٹ ہے۔ اگر اس کے اندر ہم اخراجات مائنس بھی کر دیں تو وہ پر منتھ لاکھوں میں بچتا ہے۔ پورا سال بیٹھ کے آپ کھا سکتے ہیں ایک دفعہ اگر آپ کا کنو اس لیول کا آپ نے تیار کر لیا۔ لیکن ایک امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے لیے لگاتار انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھاد سال میں 2 دفعہ ہم نے کنو کو اچھی ڈوز میں کھاد دینی ہوتی ہے، جس کی مالیت فی ایکڑ تقریباً 50 سے 55 ہزار روپیہ آ جاتی ہے اگر آپ اچھا فارمولہ اچھی کھاد پہ جائیں گے تو۔ اب مزید اس کی باریکیوں میں نہیں جاتے، لیکن اوورآل یہ بتا دوں کہ ایک دفعہ جنوری اور فروری کے اندر اینڈ سیکنڈ ٹائم جولائی اینڈ اگست کے اندر کھادوں کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اچھی کھاد، اچھی پاور والی کھاد دی جائے تو 50-55 ہزار روپیہ وہ خرچہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ سال کے اندر 4 سپرے ہوتے ہیں۔ اب کئی کسان 1 سپرے بھی کرواتے ہیں، کئی 2 کرواتے ہیں، کئی 4 کرواتے ہیں، کئی 3 کرواتے ہیں، لیکن اچھا یہ ہے کہ آپ میکسیمم سپریز جو ہیں وہ کروائیں تاکہ کیڑا جو ہے وہ ختم ہو، بیماریاں ختم ہو اور پھل اچھے سے اچھا تیار ہو سکے۔ تو تقریباً اگر 4 سپرے کروائے جائیں تو فی سپرے 2500-2000 روپیہ کاسٹ آتی ہے، جو اوورآل 10,000 روپیہ سپرے کی کاسٹ بھی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر تو فصلیں ہیں، اب جس طرح میرا لوسن کاشت ہوا ہے، جنتر کاشت ہوا ہے، سردیوں میں نے گندم کاشت کی ہوئی تھی، تو فصلوں کو پانی لگتا ہے، باغ کو اپنے آپ پانی لگ گیا۔ اور اگر آپ کی فصلیں نہیں ہیں، آپ صرف باغ لگایا ہوا ہے، تو باغ کو تقریباً سال کے اندر اوورآل ملا کے تقریباً 8 سے 9 پانی یا 10 پانی ایک سال میں لگانے پڑتے ہیں۔ یہ منیمم بتا رہا ہوں کیونکہ بارشیں ہو جاتی ہیں، موسم اچھا ہوتا ہے تو اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر بارشیں نہ ہوں اور موسم گرم رہے تو پھر صرف گرمیوں کے اندر ہی ہر 15 دن کے بعد پانی لگانا پڑتا ہے۔ لیکن الحمدللہ بارش ہو جاتی ہے تو پھر مہینے میں 1 دفعہ، 1.5 مہینے میں 1 دفعہ، 2 مہینے میں 1 دفعہ، بارش نہ ہو تو پھر 15ویں-16ویں دن گرمیوں میں پانی لگانا پڑتا ہے۔ ایک پانی کی تقریباً جو اگر ڈیزل انجن پہ پلایا جائے، پانی لگایا جائے باغ کو، تو اس کا خرچہ 2500، 2000، 2500، 3000 آتا ہے۔ ڈیزل کی جس طرح پرائسز اوپر گئی ہوئی تھی تو بہت زیادہ خرچہ بھی تھا، لیکن چونکہ اب ماڈرن فارمنگ کے تحت ہمارے یہاں بھی سولر پلیٹوں کا رواج قائم ہو چکا ہے
تو بھی پانی فری میں لگتا ہے، صرف ایک دفعہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے، آپ کے ٹیوب ویل کے اوپر آپ نے موٹر اور سولر پلیٹیں لگوانی ہیں۔ اچھا، آن ایوریج تقریباً جو باغ سیل ہوتا ہے وہ 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ، 6 لاکھ تک فی ایکڑ سیل ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کوانٹٹی اور آپ کی کوالٹی کے اوپر۔ اگر باغ کی کوالٹی اچھی ہے، آپ کا پھل زیادہ لگا ہوا ہے اور کوالٹیڈ پھل ہے تو آپ کو 6 لاکھ، 6.5 لاکھ روپیہ فی ایکڑ مل سکتا ہے۔ ہمارے علاقے میں کئی لوگوں نے بیچے ہیں۔ اور اگر ایوریج کی بات کی جائے تو 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ ایوریج ہے، لیکن کئی لوگ بلو ایوریج بھی رہ جاتے ہیں جو پورا سال اتنا خرچہ نہیں کر پاتے، انویسٹمنٹ ان کے پاس کم ہوتی ہے یا ٹیک کیئر اس لیول کی نہیں باغ کی ہوتی، تو 1.5 لاکھ، 1 لاکھ، 2.25 لاکھ، 2.25 لاکھ اتنے میں بھی باغات سیل ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک میکسیمم جو پہلے میں نے خرچہ ڈسکس کیا ہے اس حساب سے لے آئیں تو ایوریجن 2.5 لاکھ کا باغ سیل ہو جاتا ہے، جس کے اندر سے اگر ہم اپنا اخراجات مائنس بھی کر دیں تو تقریباً 1,50,000 روپیہ ہمیں پرافٹ بچتا ہے ریونیو کے علاوہ، 1,50,000 روپیہ فی ایکڑ سے۔ اور وہ بھی ایکڑ کون سا جس کے اندر آپ کا 100 پودا ہے۔ اگر اسی ایکڑ کے اندر آپ کا 150 200 پودا ہے تو خرچے میں بالکل معمولی سا اضافہ ہوگا، لیکن پرافٹ ریونیو میں ڈبل اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر آپ نے باغ پہ ڈیپینڈ کرنا ہے تو آپ کو ایک ایکڑ میں 200 پودا، 250 پودا لگانا چاہیے، یا 200 پودا ایٹ لیسٹ لگانا چاہیے، کیونکہ ہمارے علاقے میں ایگزامپلز موجود ہیں۔ ہمارا ابھی 100 پودا ہی ہے، ہم انشاءاللہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے، لیکن ہم ساتھ میں فصلیں لیتے ہیں، چارہ جانوروں کے لیے اگاتے ہیں یا گندم اگاتے ہیں، تو اس لیے ہم 200 250 نہیں کر پاتے۔ نہیں تو 200-250 پودا ہو تو تقریباً ایک ایکڑ آپ کو سالانہ 2 سے 2.5 لاکھ روپیہ پرافٹ کی صورت میں دیتا ہے۔ اور وہ یہ پرافٹ ہوگا، مطلب جو بالکل آپ کو پرافٹ ہوگا ہی ہوگا، جو کنفرم پرافٹ ہوگا اگر آپ نے تھوڑی انویسٹمنٹ کر لی۔ لیکن اگر آپ اچھی انویسٹمنٹ کریں گے، اچھی دیکھ بھال کریں گے تو آپ کو یہ بہت زیادہ پرافٹ دے سکتا ہے۔ سب سے ویک پوائنٹ، سب سے بڑا رسک پانی کا ہے۔ پانی والا فیکٹر آپ کا اسٹرانگ ہونا چاہیے، دیکھ بھال اچھی ہونی چاہیے، انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، پھر آپ بزنس میں آ سکتے ہیں اور کافی اچھا ریونیو بھی کما سکتے ہیں۔ یہ اس ویڈیو کا مقصد آپ کو روکنا یا دھکیلنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ آپ خواب دیکھ کے نہیں بلکہ حقیقت جان کر اپنا یہ باغ لگائیں یا اپنا کام شروع کریں، کیونکہ حقیقت جان کر لیا گیا فیصلہ اکثر مہنگی غلطیوں سے بچاتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک رکھیے اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔